اچھا، جس طرح ہم ابھی ذکر کر ہی رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، تو میرے خیال سے ہمیں حضرت ہاجرہ کے بارے میں بھی ان کی پوری جو ایک خاص طور پہ وہ پورا ایک سفر جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت میں ہی پھر بدل دیا، اس پہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مطلب میں کہتی ہوں کہ ہمارے ایمان اور ہمارے دعوے اپنے ایمان کے بارے میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں جب ان لوگوں کے ساتھ کبھی کمپیئر کرنے کی کوشش کروں یا ان کو اپنے سامنے رکھوں تو میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جس طرح ہم اس کی طرف ہی بڑھتے ہیں کہ جس طرح جب انہیں کہا گیا کہ بس میں یہاں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، تو کیا ان کی اگین ان کے بھی ذہن میں کویسچنز کنفیوژنز چلی ہوں گی، کنسرنز آئے ہوں گے، کیونکہ اکیلا ہو انسان تو پھر بھی شاید کچھ حوصلہ آ جاتا ہے انسان کو کہ چلیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کیسے گزارا کر لوں گا. لیکن ایز اے مدر جب آپ کے پاس ایک بچہ ہو اور وہ بچہ بھی 10-12 سال کا نہیں بلکہ ایک چھوٹا بچہ ہو، تو اس وقت آپ کی وہ جو فیلنگ ہوتی ہے یا اس وقت جو آپ کے کنسرنز ہوتے ہیں خاص طور پر، تو اس سچویشن کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ کیا اس حوالے سے ڈسکس کرنا چاہیں گی؟ اچھا، اس بات سے آپ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اگزامپل دیکھیں یا حضرت سارہ کی قرآن میں اگزامپل دیکھیں یا حضرت مریم علیہ السلام کی قرآن میں اگزامپل دیکھیں، تو ہمیں جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لیس الذکر کالانثیٰ، کہ مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہوتے، ڈفرینسز ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر دیتی ہے، جیسا وہ فیل کر رہی ہے اس کو ایکسپریس کرتی ہے، جبکہ مرد نہیں کرتے عموماً. ابھی بھی ہم اپنی سوسائٹی میں یہی دیکھتے ہیں. تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا جو ریئیکشن ہے وہ ہمیں ریکارڈڈ نہیں ملتا کہیں کہ انہوں نے ایسے کچھ ڈسکس کیا ہونا کہ ایسا کیوں ہے یا ایسا ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس طرح. لیکن جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آ رہے تھے حضرت ہاجرہ کو اور ان کے چھوٹے سے بیٹے کو جو کہ بیبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت گود میں تھے، انفینٹ تھے، ان کو لے کر آ رہے تھے اور صحرا میں جب چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ پوچھنے لگ گئیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں. وہی نا کہ عورت ایکسپریس ضرور کرتی ہے. اسی طرح حضرت سارہ کی جب ہمیں سٹوری ملتی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتے آتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے حضرت اسحاق کی علیہ السلام، تو حضرت سارہ ہنسنے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بانجھ ہوں، یہ بوڑھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. یعنی حضرت ابراہیم نہیں کچھ کہتے لیکن وہ ایکسپریس کرتی ہیں. پھر حضرت مریم کی بھی سٹوری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جب ان پیدائش ہونے والی ہوتی ہے بچے کی تو وہ کہتی ہیں کہ کاش میں نسیم منسیہ ہو جاتی، کاش میں بھولی بصری ہو جاتی، مر جاتی، یہ سب مجھے نہ دیکھنا پڑتا. تو عورت کو اللہ نے واقعی مرد سے ڈفرینٹ بنایا، وہ ایکسپریس کرتی ہے اپنے ایموشنز کو نا، مرد عموماً پھر نہیں کرتے. بالکل. تو وہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پھر حضرت ابراہیم سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ہمیں یہاں پر اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ درخت، کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہی رہے. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر وہ خاموش ہو گئی. وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یقیناً کوئی مقصد ہوگا. ان کا مطلب یہ تھا یقیناً کوئی مقصد ہوگا جس کی وجہ سے کہ ہمیں یہاں پر چھوڑا جا رہا ہے. خیر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے شام کی طرف اور مکہ کی سرزمین پہ ان کو چھوڑ دیا. اور مکہ کی سرزمین اس وقت کیا تھی؟ صحرا تھا، اور صحرا میں نہ پانی کا نشان، نہ ہی کسی آبادی کا کوئی انسان نظر آتا تھا. کوئی جانور بھی ہوں گے تو بہت دور دور ہوں گے کیونکہ وہاں کون سا کھانے پینے کا انتظام تھا. کوئی جانور بھی اسی جگہ پہ آتے ہیں جہاں پہ پانی پینے کو ہو یا کوئی گھاس پھوس کھانے کے لیے ہو. تو وہاں پر اکا دکا درخت تو ہوتے ہیں نا صحرا میں دور دور، تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اور ایک درخت ہی تھا بڑا سارا جہاں پر چھوڑ دیا. قصص الانبیاء اگر ہم پڑھتے ہیں نا ابن کثیر کی جو کتاب ہے اس میں یہ سارا واقعہ مینشنڈ ہے. تو وہ چلے گئے اور پھر دودھ پلاتی نہیں اپنے بچے کو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس البتہ ایک مشکیزہ چھوڑ کے گئے تھے پانی کا، اور کچھ کھجوریں جو ان کے پاس تھی وہ چھوڑ کر گئے تھے. تو الٹیمیٹلی وہ سب کچھ ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو پانی جب خود پینا چھوڑ دیا تو پھر ظاہر ہے بچے کو دودھ بھی نہیں پلا سکتی تھیں، فیڈ تو پھر ختم ہو جاتی ہے. تو پھر انہوں نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا. جب اپنے بچے کو بلکتا ہوا روتا ہوا دیکھا، ادھر ادھر کہیں پانی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر انہوں نے بھاگنا شروع کیا. اب وہاں پہ پہاڑیاں تھیں، صفا کی پہاڑی تھی، مروہ کی پہاڑی تھی. اور ابھی تو ہم دیکھتے ہیں نا پہاڑیاں تھوڑی چھوٹی ہو گئی ہیں، لیکن پہلے ہاں بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں. کیونکہ پہاڑ الٹیمیٹلی جب لوگ
لوگ جاتے ہیں اور ان کے اوپر چڑھتے ہیں, کچھ نہ کچھ مٹی اپنے پیروں کے ساتھ نیچے لے کر آتے تو وہ پہاڑ کا سائز پھر چھوٹا ہوتا جاتا ہے. تو وہ پھر گئی ہیں صفا کی طرف, اوپر چڑھی ہیں پہاڑی کے, دوسری طرف ارد گرد دیکھا کہیں پانی نہیں نظر آیا, پھر نیچے کو آئی ہیں, وادی کی طرف گئی ہیں, پھر اوپر مروہ پہ چڑھی ہیں, مروہ کے دوسری طرف دیکھا ہے کہیں نہیں نظر آیا. اب یہ ایک چکر انہوں نے لگایا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر فرشتے کو بھیجنا تھا, پانی اگر نکلنا تھا تو وہ ایک چکر پہ بھی نکل سکتا تھا نا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ہر انسان کا ایمان کے حساب سے اس کی ایفرٹ دیکھنا چاہتے ہیں. کسی کا ہو سکتا ہے کہ اس کی آزمائش اتنی ہی ہو کہ ایک چکر پہ اس کو ریوارڈ نظر آ جائے, مل جائے دنیا کا جو ریوارڈ ہے. لیکن کسی کو ہو سکتا ہے 2 چکر لگانے پڑے, 6 لگانے پڑے, 7 لگانے پڑے, پھر اس کو نظر آئے. تو ہر ایک نے, اب کوئی یہ کہے کہ جی نہیں آپ نے 1 چکر لگایا تھا, اب میں بھی 1 ہی چکر لگاؤں گی تو ہمیں اس وقت اجر دکھنا چاہیے. تو ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کی جو جرنی ہے اور ایفرٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بھی ٹوٹل 7 چکر لگائے ہیں, 7 ٹائمز وہ بیچ میں بھاگی ہیں. پھر الٹیمیٹلی قصص الانبیاء میں جو میں نے آپ کو بتایا, ابن کثیر کی جو کتاب ہے امام ابن کثیر, اس میں مینشنڈ ہے کہ انہیں فرشتے کی آواز آئی اور پھر فرشتے نے ان کے لیے وہاں پہ کھودا ہے اور پر مار کے یا ایڑی مار کر, بک میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے کھودا اور اس میں سے پانی نکلا ہے, زمزم کا پانی. اور پھر حاجرہ علیہ السلام بھاگی ہوئی آئیں اور اس میں سے بھر بھر کے وہ پانی انہوں نے نکالا ہے, پیا اور بچے کو بھی پلایا, اور پھر وہاں سے پانی نکلنے لگا. اور الٹیمیٹلی پھر بنو جرہم نے جب وہ دیکھا ہے تو وہاں وہ لوگ گزر رہے تھے, باہر سے قافلہ گزر رہا تھا, تو انہوں نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا نا, تو انہیں پتا تھا کہ یہ جو پرندے یہ صرف پانی کے اوپر آتے ہیں. تو انہیں لگا کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کہیں پانی ہو. تو وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے بچے کے ساتھ اور پانی ہے, تو انہوں نے پھر اجازت لے کر وہاں پر بسے. اور الٹیمیٹلی وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے بستیاں بسائیں وہاں پر. ادروائز صحرا میں کوئی بھی نہیں تھا اور اللہ نے اس کو مرکز بنانا تھا, بیت اللہ بنانا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لوگوں کو بسانا شروع کیا. تو حاجرہ علیہ السلام کی اگر ہم لائف دیکھیں نا, حالانکہ وہ سنگل مدر تھی نہیں, لیکن لائف ان کی سنگل مدر والی تھی, کیونکہ فادر ان کو چھوڑ کے جا چکے تھے اسماعیل علیہ السلام کے, اور کوئی ان ٹچ تو نہیں تھے, نہ واٹس ایپ تھا, نہ کوئی اور فیسیلیٹی تھی کہ کوئی تعلق رہے, کوئی بات چیت ہوتی رہے, یا کوئی امید ہی ہو کہ جی اب تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے, بتا کر گئے ہیں. ایسی کوئی ڈیڈ لائن بھی نہیں دے کر گئے تھے, کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں تھی, بالکل اکیلی تھی. تو پھر ایز اے سنگل مدر انہوں نے ریز کرنا تھا اپنے بیٹے کو. تو ایک تو یہاں سے نا ہمیں سنگل مدر کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. مریم علیہ السلام بھی سنگل مدر تھیں. پھر کتنے اور علماء ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو صرف ماں نے پالا, یا تو وہ ہوتی ہی سنگل تھی, یا پھر ان کے ہسبینڈ جہاد پہ مسلسل گئے ہوئے ہوتے تھے, یا کوئی اور رسپانسبلٹی, اور وہ سنگل ہینڈیڈلی بچوں کو پال رہی ہوتی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, پاسبل ہوتا ہے. وسائل پیدا کرنے والے اور ذرائع پیدا کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی حاجرہ علیہ السلام, ایک ہم بہت بڑا لیسن سیکھتے ہیں کہ سنگل مدرہڈ میں انہوں نے کیسے یہ سارا کچھ کیا. پھر وہی کہ کیسے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, یہ اقبال کا شاید شعر ہے نا, تو اس کس نے سکھایا آداب, اسماعیل علیہ السلام کی کیسی خوبصورت تربیت کی ہے انہوں نے, بالکل جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. حالانکہ حضرت حاجرہ تو مصر میں تھی نا, مصر سے ملی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت سارہ کی لونڈی تھی نا پہلے, تو حضرت سارہ کو مصر کا جو بادشاہ تھا وہ پورا ایک الگ سے واقعہ, البتہ خیر وہاں سے ملی تھی. تو وہاں پہ تو پتہ نہیں کون سا ریلیجن ہوگا, تو وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کے پاس آئیں, پھر وہاں سے انہوں نے اسلام سیکھا. پھر جتنا بھی ٹائم پیریڈ میں سیکھا ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں کہ وہ آگے کتنا اچھا سکھا رہی ہیں. تو ہم یہ بھی نہیں بہانہ بنا سکتے کہ جی مجھے پاسٹ میں یہ چیزیں نہیں پتہ تھیں, یا میرا تو علم ہی بہت کم تھا. ابھی اگر اللہ نے علم دیا, اپرچونٹی دی ہے سیکھنے کی, تو اس کو پوری طرح اویل کر کے اور پھر آگے اپنی اولاد کو سکھانا, اولاد کی تربیت کرنا, اولاد کو اپنے ساتھ لے کر چلنا. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بیسکلی جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, تو پھر ان کی بھی ظاہر ہے وہ کمپینین شپ بھی مس کر رہی ہوں گی, وہ محبت کو بھی مس کر رہی ہوں گی. تو لیکن اس کے اوپر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے, انہوں نے بھی سب کچھ اپنا قربان کر دیا, اپنی سارے فیلنگ, سارے ایموشن. پھر اکیلے رہنے کا کتنا خوف ہوتا ہے عورتوں کو, تو وہ خوف بھی انہوں نے اس کو بھی اپنے آگے نہیں آنے دیا, اور اس کو بھی انہوں نے فیس کیا ہے. یعنی جو حالات و واقعات ہوتے گئے ہیں اس کو وہ فیس کرتی رہی ہیں, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے, بلکہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کے انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. ہمارے یہاں یہ سوچ بھی ہوتی ہے نا کہ میں تو ساری نمازیں پڑھتی ہوں, پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں نے تو سارے روزے رکھے تھے, میرے ساتھ کیوں برا ہو رہا ہے, میں تو اتنا صدقہ دیتی ہوں. تو بیسکلی یہ جو اعمال ہوتے ہیں
یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ دنیا میں بیسٹ ہی ہوگا یا آپ کو دنیا میں کارما ہے اور آپ جو اعمال کر رہے ہیں اس کا اجر آپ کو دنیا میں نظر آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو وعدہ کیا ہے پورا جو دیا جائے گا وہ تو قیامت کے دن دیا جائے گا، اور دنیا میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو آزمایا ہی جائے گا۔ تو یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہونی ہی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں تو یعنی مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ آج یہ آزمائش ہے، ہو سکتا ہے کل کوئی اور آ جائے، یہ ختم ہوگی تو کل کو آزمائش۔ اکثر لوگ طلاق اس وجہ سے لیتے ہیں یا کسی اور سچویشن سے اس وجہ سے نکلتے ہیں کہ اگلی لائف بیسٹ ہوگی، آگے بہت اچھے حالات ہو جائیں گے، حالانکہ دنیا ہے ہی ٹیسٹ، آج یہ ٹیسٹ ہے، کل دوسرا ٹیسٹ ہے، پرسوں تیسرا ٹیسٹ ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نا کسی بھی پرابلم میں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو یہ حاجرہ علیہ السلام کی کمپلیٹ لائف ہے، جس میں سے ہم یعنی لائف تو ہمیں نہیں پتہ لیکن یہ ایک واقعہ پتہ ہے، تو اس ایک واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے 7 چکروں کو الٹیمیٹلی ان کو ریوارڈ دکھایا دنیا میں، آفٹر 7 چکر، 1-2 چکر بھی نہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دیا سب کے لیے کہ اب جو بھی حج کرے گا، عمرہ کرے گا، وہ یہ سعی ضرور کرے گا کہ صفا مروہ کے درمیان میں وہ ضرور بھاگے گا، اور اللہ نے اس کو ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے پھر جس کو حاجرہ علیہ السلام کی سٹوری نہ پتہ ہو یا اس کو وہ یاد کر کے یہ کام نہ کر رہا ہو یا عمل نہ کر رہا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور جو زمزم نکالا اس کی کتنی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم تم جس نیت سے پیو گے نا وہی تمہیں ملے گا، یعنی اس کے پیتے ہوئے آپ جو دعا کریں گے، جو خواہش رکھیں گے، جائز ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی ود ان دا باؤنڈز ہونی چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ مقصد یہی ہے ان ساری باتوں کو ڈسکس کرنے کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثالیں بھیجی بھی اس لیے، یہ مثالیں بنائی بھی اس لیے کہ ہماری مشکلات جب ہمارے سامنے آئیں، ہماری زندگی جب ہمیں تنگ لگنے لگے یا ہماری پرابلمس جب ہمیں لگے کہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو وہاں پر ہم ان تمام آزمائشوں کو، ان تمام واقعات کو اپنے سامنے رکھ سکیں اور اس سے ایک حوصلہ لے سکیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں ان کی بھی جو مشکلات تھیں یا پرابلمز جس کی بھی آئیں، جس نوعیت کی بھی آئیں، ہر کسی کا ایک مختلف وقت تھا، کسی کو سالوں لگ گئے، کسی کو کچھ دن لگے، کسی کو کچھ گھنٹے لگے، کسی کو کچھ ماہ لگے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر لحاظ سے ہر طرح بتا دیا کہ ہر طرح کی آزمائش آئے گی، چھوٹی بڑی، جان کی، مال کی، آپ کے محبوب لوگوں کی، لیکن کرنے کا کام کیا ہے یا ان سب نے کیا کیا، وہ یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھا اور اس کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ ہمارا رویہ جو ہے اگر ان کی جیسا ہو جائے گا کہ ہم بھی جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو سب سے پہلا یہ ایمان رکھنا، جس طرح آپ نے کہا نا کہ حضرت حاجرہ نے بھی یہی کہا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس میں ہی کوئی بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ ایمان رکھنا، یہ سوچنا، یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرنا کہ اگر کوئی بھی آزمائش آئی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہی میرا خالق ہے، رازق ہے، میرا مالک ہے، کوئی بات نہیں، اسلم تو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر کہا اسلم تو ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کے جو ہے اس کو طریقے کو اپنانا ہے، تو ہم بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور میں اس کو قبول فرماتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہمت دیں، حوصلہ دیں، صبر عطا کریں۔ اور اس کے بعد اگلا یہ ایمان رکھنا کہ انشاءاللہ اس میں کوئی بہتری ہے، اگر دنیاوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے پاک کر رہے ہوں گے، اور اس کا صلہ جو ہے اگر مجھے دنیا میں نہ بھی ملا تو انشاءاللہ آخرت ملے گا۔ اور ایز اے مسلم تو ہمارا ایمان یہی ہے نا کہ ایٹ دا اینڈ ہمارا الٹیمیٹ جو گول ہے وہ آخرت ہی ہے۔ یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ٹرائلز ہو رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں تاکہ وہاں کی جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، جو خوبصورت زندگی جہاں پر جو ہمیں عطا کیا جائے گا وہ ہم سے چھینا نہیں جا سکتا۔ یہ سب سے بڑی بات اور سوچنے کی بات ہے نا، کیونکہ دنیا میں ہم گھر لے لیں، گاڑی لے لیں، کتنے لوگ ہیں بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سب کچھ حاصل کیا اور سڈن ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہاں پہ تو آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو آپ حاصل کریں گے وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، وہاں جو ملنا ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بنائی ہیں، اتنی نیک، اتنی خوبصورت، اتنا حوصلہ دینے والی، ان مثالوں کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں اور ان سے موٹیویشن لے سکیں، تاکہ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو ہم اچھے ایک رویے کے ساتھ فیس کر سکیں انشاءاللہ۔